کہ 15 لوگ ایسے تھے جن کا نام محمد پہلے تھا۔ قاضی عیاض مالکی نے اشفاء بحقوق المصطفیٰ کے اندر لکھا کہ وہ 7 لوگ ایسے تھے جن کا جو ہے نام گرامی اسم گرامی پہلے موجود تھا محمد۔ اور امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تعداد صرف 3 بتائی ہے کہ وہ 3 بندے تھے کہ جن کا نام محمد تھا، لیکن پھر اس پہ سب نے اتفاق کیا کہ جتنے لوگوں کا بھی نام محمد تھا کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ محمد بن عدی صحابی سے پوچھا گیا کہ آپ کا نام محمد کیسے پڑا؟ کہنے لگے خلیفہ بن عبداللہ نے جس نے پوچھا تھا اس کو کہا کہ میرے والدین جو ہے میرے والد اور والد کے ساتھ دوسرے عزیز و اقارب شام کی طرف تشریف لے گئے۔ شام میں ایک گرجا گھر کے پاس انہوں نے قیام اور پڑاؤ ڈالا۔ گرجا گھر کا ایک منتظر آیا، کہا عرب کی فلاں فلاں زمین سے آئے ہو، فلاں جگہ سے آئے ہو، اچھا یہ بتاؤ کہ وہاں محمد مبعوث ہو چکے؟ انہوں نے کہا محمد کون؟ کہا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، ابھی نبی آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا، تم ان کی اتباع کرنا۔ تو کہا کہ جتنے لوگ تھے 4-5 سارے مکہ مکرمہ واپس لوٹ کر کے آئے یا اپنے اپنے قبیلوں کے اندر تشریف لے گئے۔ وہاں جانے کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کے جو بیٹے پیدا ہوئے ان کا نام محمد رکھا۔ صرف انہی کا نام جو ہے محمد موجود ہے۔ اور روح العلم کے اندر امام سہیلی کہتے ہیں کہ محمد نام پچھلی کتابوں میں بھی احمد موجود ہے، محمد موجود نہیں ہے۔ اس پہ وہ دلائل کے طور پہ لکھتے ہیں کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام والتسلیم نے جب اس امت کے فضائل اور ان کے مناقب سنے، اس امت کی عظمت کو سنا، اس امت کی خیر ہونے کو سنا، اس امت کے نام حماد ہونے کو سنا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا عرض کی، اللہم اجعلنی من امت احمد، اے مالک مجھے امت احمد میں کر دیجیے۔ اور پھر جو ہے انبیاء کرام نے حضرت آدم سے لے کے تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا، آپ کی سیرت کو بیان کیا، آپ کے حمد کو بیان کیا، آپ کی تعریف و توصیف کو بیان کیا۔ تو حضرت عبد المطلب نے جب بچہ لایا گیا، سامنے رکھا گیا، اور عبد المطلب کو اللہ رب العزت نے اعزازات سے نوازا۔ ابھی اصحاب فیل کا واقعہ ہوا تھا، ابھی جو ہے زمزم کا کنواں جو ہے اس کا سکھایا اور اس کا پانی پلانے حجاج کی خدمت کرنے کی جو ہے وہ خدمت عبد المطلب کے جو ہے گود کے اندر آ گئی تھی۔ تو عبد المطلب نے ایک خوبصورت بچہ جب ان کے ہاتھ کے اندر آیا تو عبد المطلب نے کہا کہ میں اس کا نام محمد رکھوں گا، اور والدہ نے ان کا نام احمد رکھا۔ پھر لغات والے لکھتے ہیں کہ یہ نام پہلے بھی کسی کا نہیں تھا، اور بعد میں جو نام آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور اسم گرامی کی وجہ سے آیا۔ اور کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے نام کا نام رکھا کرو اپنے بچوں کا، اور قیامت کے دن کہا جائے گا کہ محمد کھڑے ہو جائیں تو سارے کے سارے محمد کھڑے ہو جائیں گے، اللہ رب العزت کہیں گے سارے کے سارے محمد جنت میں تشریف لے جائیں۔ محمد نام تعریفوں والا، محمد کا مطلب ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ اور بعضوں نے لکھا کہ احمد المحمودین، احمد وہ ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور محمد وہ ہے جس کی اتنی تعریف کی جائے کہ کسی بشریت کی اتنی تعریف نہ کی جائے۔ اور دونوں کے اندر فرق کیا بیان کیا؟ دونوں کے اندر فرق یہ بیان کیا کہ احمد وہ ہے جو کثرت کے اعتبار سے ہے اور جو تعداد کے اعتبار سے ہے، اور محمد وہ ہے جو کیفیت کے اعتبار سے ہے، یعنی سارے زمانوں کی ساری تعریفیں، ساری تعریف کرنے والوں کی تعریفیں اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ عبد المطلب سے پوچھا آپ نے ایسا نام کیوں رکھا؟ کہا ایسا نام اس لیے رکھا کہ میں یہ چاہتا ہوں، یہ میرا دل اور میرا وجدان کہتا ہے کہ اس بچے کی اتنی تعریف کی جائے گی جو پہلے کسی کی نہیں کی گئی، بعد میں کسی کی نہیں کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا کے اندر تشریف نہیں لے کر کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ دنیا کی ابتدا ہوئی، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سکھایا کہ آپ کی اولاد میں فلاں جو محمد بن عبداللہ ہے، وہ ان کے وسیلے سے آپ کی مغفرت ہوئی۔ ان کا حضرت آدم علیہ السلام والتسلیم نے جب دنیا کے اندر آئے اور ہندوستان کی سرزمین کو انہیں اتارا گیا، حضرت آدم علیہ السلام والتسلیم اپنی خطا کو رنجش کو یاد کرتے اور رویا کرتے تھے۔ یاد آیا کہ میں نے جنت کے پتوں پہ لکھا دیکھا تھا محمد، یاد آیا کہ میں نے عرش کے پائے پر لکھا دیکھا تھا محمد، یاد آیا کہ میں نے ایک ڈالی اور
کی، میں نے اس پر لکھا دیکھا تھا محمد، یاد آیا کہ جنت کے دروازے پہ لکھا دیکھا تھا محمد، میں یہ محمد جس کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ دوسرے نام کا اضافہ کیا ہے، یہ محمد جو نام ہے یہ اللہ کے زیادہ قریب ترین نام ہے، اس کا نام لے کر کے دیکھو شاید میری بخشش ہو جائے۔ تو اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو تسلیم نے کیا کیا، اللہ رب العزت سے مانگا، اے یا باری تعالیٰ ان تغفر لی بحق محمد، اے باری تعالیٰ محمد کے حق و وسیلے سے آپ میری مغفرت فرما دیں۔ باری تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ محمد کا نام آ جائے اور تیری مغفرت نہ ہو، تیری بخشش نہ ہو، تیری لغزش جو ہے وہ معاف نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن کیف عرفت محمد، اے آدم تو نے محمد کو کیسے پہچانا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو تسلیم نے عرض کیا، باری تعالیٰ آپ نے ہمیں پیدا کیا، آپ نے اپنی روح کو میرے اندر روک دیا، اور مجھے جو ہے مجھے جب جب میں نے اپنے سر کو اٹھایا، اٹھانے کے ساتھ میں نے قوام میں عرش کے پاؤں پر دیکھا، وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں سمجھ گیا جس نام کو آپ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے وہ سب سے عظیم اور برتر نام ہوتا ہے۔ یہی نام حضرت ادریس علیہ السلام نے، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو وصیت کی کہ ہماری اولادوں میں ایک ایسا آئے گا جڑا بہت بزرگ برتر ہوگا، جس کا مقام بہت عالی ہوگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے صحیفوں میں تذکرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے نہیں ہیں، آپ کی تعریف ہونا شروع ہو گئی ہے۔ دوسرے انداز میں یہ کہوں کہ انسان بڑا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اپنے کمالات اور اپنے اوصاف اور خصائص کو دکھاتا ہے، دنیا کے سامنے کام کو پیش کرتا ہے، دنیا کے سامنے اپنے کردار کو پیش کرتا ہے، پھر دنیا اس کی تعریف اور توصیف کرتی ہے۔ لیکن جو دنیا میں نہیں آیا اس کے چرچے دنیا میں آنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی زبان میں ہے، کہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے صحیفے میں ہے، کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت میں ہے، کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کی دعا کے اندر ہے، کہیں حضرت یوسف اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو تسلیم کی تمناؤں کے اندر ہے، کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کی۔ آج کے اندر جس کا نام آ جائے وہ محمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں آئے، آپ کا تذکرہ پہلے سے شروع ہوا، آخری دن تک رہے گا۔ شیخ اکبر محدث تھے جو اپنے اس محمد کے نام پر تعریف کرتے ہوئے اور توصیف کرتے ہوئے ایک عجیب نکتہ لکھا۔ انہوں نے شیخ اکبر رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ جو محمد سب سے آخر میں آئے، نام محمد رکھ دیا گیا، اللہ پوری کائنات سے حمد چاہتے ہیں، اللہ پوری کائنات سے اپنی تعریف اور توصیف چاہتے ہیں، اللہ پوری کائنات سے اپنی عبادت چاہتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ میری حمد بیان کر دی جائے۔ اللہ رب العزت نے آخری نبی بھیجا، اس امت کا نام حمادون رکھ دیا، اللہ نے آخری نبی بھیجا، اس کو سورۃ فاتحہ سورۃ حمد جو الحمد سے شروع ہوتی ہے حمد اس پر اتار دی، اللہ نے آخری نبی بھیجا، اس کا نام محمد رکھ دیا، اور اس کا پچھلے صحیفوں کے تذکرہ ہوا۔ یہ آخری نبی جو ہے شیخ اکبر فرماتے ہیں ہم ہر کام کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کھانا کھایا الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، اب جو ہے بیت الخلاء سے باہر نکلے الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی، ہم جو ہے کسی ایک معذور شخص کو دیکھ لیا الحمدللہ الذی عافانی من مبتلا کبھی، سفر سے واپس آئے اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے، اللہ کی تعریف اور توصیف کی، وہ بہت دور سے سفر کر کے آیا تھا، لیکن جب اپنے گھر کے اندر داخل ہو گیا اللہ کی تعریف کی، حمد کو بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا، پوری کائنات کو سجایا سنوارا، انبیاء کو بھیجا، سلسلہ رسالت چلایا، سلسلہ رسالت چلنے کے بعد آخری نبی کو بھیجا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، جس آخری نبی کو بھیجا وہ ساری خوبیوں کا مالک ہے، ساری آرائش اور نمائشوں اور رانائیوں اور خوبیوں اور کمالات سے متصف نبی ہے، اس کا نام ہی محمد رکھ دیا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ پہلے انبیاء کرام تھے، اللہ نے ان کو خوبیوں سے نوازا، کسی کو صدیق اللہ کہا، کسی کو نجی اللہ کہا، کسی کو جو ہے عبد الشکور کہا،
کسی کو علیم کہا، کسی کو حلیم کہا، کسی کو صدیق کے لفظ سے نوازا، کسی کو اللہ علیم کہا، موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو قوی امین کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کو حفیظ کہا اور علیم کے لقب سے نوازا۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صادق الوعد کے لفظ سے یاد کیا، حضرت اسحاق کو سچے کے لفظ سے پکارا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئی، کریم کا لفظ بھی الگ ہے، یحییٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا بل کا لفظ بھی الگ ہے، علیم کا لفظ بھی الگ ہے، حفیظ کا لفظ بھی الگ ہے۔ تمام صفات یہ کہتی ہیں کہ میں استعمال ہو جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میرا نام استعمال ہو جائے، صداقت بھی رسول اللہ کے لیے، امانت بھی رسول اللہ کے لیے، قوی اور مضبوط ہونا بھی رسول اللہ کے لیے، اور جو ہے صادق الوعد ہونا وہ بھی رسول اللہ کے لیے، اللہ کا دوست ہونا وہ بھی رسول اللہ کے لیے، اللہ کا خلیل ہونا وہ بھی رسول اللہ کے لیے، اللہ نے جتنے تمام کمالات تمام انبیاء کے لیے مختصر کیے تھے، ہم کمالات چاہتے ہیں میرا نام رسول اللہ کے نام کے ساتھ جڑ جائے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجموعہ صفات، مجموعہ کمالات، مجموعہ خصائل اور عظمت و رفعت اور مقام اور منقبت کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجموعہ بنا کے محمد نام رکھ دیا۔ محمد جس کی تعریفیں کی جائیں، آسمانوں پر جس کے چرچے ہو، زمین پر جس کے چرچے ہو، سمندروں میں جس کے چرچے ہو، ہواؤں پر جس کے چرچے ہو، اور کیڑے مکوڑے جس کو ابو قیاس کے نام سے یاد کرے، اور آسمان کے فرشتے جو ہے جس کو عبد المہیمن کے نام سے یاد کرے، درندے جس کو عبد القہار کے نام سے یاد کرے، اور دنیا کے کائنات کے جو پرندے ہیں وہ جو ہے اب عبد الجبار کے نام سے یاد کرے، اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ اور یہ کائنات جب بنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنی ہے، سجائی گئی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سجائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کروایا اور تعارف کروایا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے آدم اگر محمد نہ ہوتے میں تمہیں پیدا نہ۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ قیامت آنے والی ہے، آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لا چکے ہیں، لانے کے بعد اب قیامت قریب آنے والی ہے۔ اب جو ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام والا کلمہ اور آپ پر ایمان، توحید کو ماننے والے اور بھی ہیں، یہودی بھی توحید کو مانتے ہیں، زبور کو ماننے والے بھی توحید کو مانتے ہیں، عیسائی بھی توحید کو مانتے ہیں، کائنات کے مختلف دنیا کے لوگ اور حتیٰ کہ بت پرست لوگ، پرستش کرنے والے، آگ کی پرستش کرنے والے، چاند و سورج کی پرستش کرنے والے، وہ توحید کو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور محمد پر ایمان لایا جاتا رہے گا وہ دنیا قائم رہے گی۔ جب ایمان لانا بند ہو جائے گا، دنیا جو ہے دنیا کا نقشہ بند ہو جائے گا۔ تعریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے، آسمان کے فرشتے تعریف کرتے ہیں، زمین پہ چلتا ہوا ہرن ابو سفیان کو بتاتا ہے کہ جس محمد کو تم انکار کر رہے ہو وہ تعریف کے قابل ہے۔ وہ جو ہے وہ ایک عربی دے کے آیا کہ وہ ایمان لے آئے گی، اگر اے محمد آپ کی تعریف کرے گی تو ہم بھی آپ پر ایمان لے کر کے آئیں گے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتی ہے، آپ صلی اللہ ایک دنیا کی ایک چیز، ایک حتیٰ کہ صحابہ کرام کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اور یہ دروازے اور یہ لکڑیاں اور مختلف جو ہے شہدیر یہ آمین اور آمین کہا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تسبیح پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھایا کرتے تھے اور کھانا تسبیح بیان کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، حتیٰ کہ جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خطبہ دیا کرتے تھے، اس ممبر کو ہٹایا جانے لگا، وہ اس کو بارے حنانہ کہتے ہیں۔ آج بھی مدینہ منورہ کے اوپر وہاں جو ہے ایک ممبر بنا ہوا ہے، اس ممبر پر 2 رکعت نماز جو ہے روزہ انور کے بعد ریاض الجنہ کے اندر پڑھے جاتے ہیں، اس کو بارے حنانہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہی ممبر کی جگہ ہے
جہاں ممبر دفن ہے وہ لکڑی کا ایک ٹکڑا جب جو ہے اور کو ہٹایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے الگ کیا گیا، رونے لگ گیا، لوگوں نے رونے کی آواز سنی، آواز بچے کی طرح بہت بلند ہوتی چلی گئی، لوگوں نے کہا یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ پھر غور کیا تو اس لکڑی کے ٹکڑے میں سے آواز آ رہی تھی، کہا میں محمد سے جدا ہو جاؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جنت کے لیے رکھ دیا اور ریاض الجنہ کے اندر اس کو دفن کر دیا۔ ہر چیز چاہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مس ہو جائے، ہر چیز چاہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اور اس پہ گرامی کا مرتبہ اور مقام انسانی عقل اور انسانی ذہن سے ماورا ذات ہے۔ ہمیں تو صدیق کی صداقت سمجھنا آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سمجھنے سے ہم قاصر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ پھر ہماری دنیا کیسی ہے؟ ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہم اپنے اعمال سے چلیں یا محمد جو تعریفوں والا ہے اس کے اعمال اور اس کی ایک ایک سنت ایک ایک طریقے کو لے کر کی چلے، وہ کامیابی ہے یا وہ تعریف کے قابل اور تحسین کے قابل اور وہ جو ہے عظمت والی اور کامیاب زندگی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، یا پھر وہ زندگی جو ہم اپنی بنا لیتے ہیں، اپنے رواج بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج رات باز شاہ جامع مسجد صدیقیہ کانپور میں مقصد آمد مصطفیٰ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے اور مولانا ادریس اجمل خطیب اسلام تشریف لا رہے ہیں اور سید عثمان گیلانی صاحب اور نعت خواہ حافظ نعیم قریشی صاحب اور مولانا جو ہے عمیر شاہین صاحب تشریف لائیں گے اور بڑی پرذوق اور پررونق اور پرتباق محفل ہوگی۔ خود بھی اس کے اندر آئیں اور دوسرے اپنے عزیز و اقارب کو بھی لے کر کے آئیں، اور خواتین کے لیے الگ سے یہ ساتھ والے گھر کے اندر جو ہے اوپر چھت پر پردے کا انتظام ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ بھی قبول فرمائے اور ہمیں کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔